جب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے اوپر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واوڈا مختلف ٹیلی ویژن اسکرینس پر اپیئر ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک آغاز ہے اور 9 مئی کے حوالے سے ریاست کا کیا سٹینس ہے اس حوالے سے یہ واضح پیغام ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ہی فیض حمید اور فیض حمید ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. تو اب اس کے راہ ہموار ہو رہی ہے کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا اور ان سے اس حوالے سے چیزیں نکلوائی جائیں گی اور خان صاحب کو الٹیمیٹلی وہاں لے جایا جائے گا. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پہلے تو آپ کو یہ پوچھ لوں کہ فیصل واڈا سے پوچھتا ہوں کہ وہ کس پارٹی کا سپوکس پرسن ہے, کس پارٹی کا سپوکس پرسن ہے؟ ایک پارٹی جو 76 سال سے اس ملک میں برسر اقتدار ہے جس کا نام ISPR ہے, وہ بظاہر اپنے آپ کو اس کا سپوکس پرسن کہتے ہیں. دوسری بات, یا کہتے ہیں یا عمل سے ثابت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبان کا یا اس کی بات کا یا اس کے بیان کی کیا حیثیت ہوگی. جو بڑے بڑے بڑکے مار رہا تھا باہر کھڑے ہو کے, میں نے سپریم کورٹ والوں کو یہ کہہ دینا ہے اور میں نے یہ جا کر کہہ دینا ہے, جب سپریم کورٹ نے بلایا نہ صرف معافی مانگی, جا کے سجدہ روز ہو گئے. سجدے میں تو آپ نے وہاں دیکھ لیا بھائی, اگر آپ نے سجدہ اللہ کو کرنا تھا تو مسجد سامنے تھی نا, وہاں جا کر کرتے اللہ کے لیے. یہ تم دنیاوی سجدے کر کے, یہ تو تمہارا کردار ہے. اور دوسری بات ہے, جنرل فیض حمید کے کندھوں میں بیٹھ کے تو یہاں یہ مسلط ہوا ہے, اور ابھی بھی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں میں بیٹھ کے ان سے پوچھیں کہ تمہیں ووٹ کس نے دلائے ہیں, نہ تو پیپلز پارٹی کا نہ تو ایم کا, تجھے ووٹ کس نے دیے ہیں؟ وہ کون سی خفیہ طاقتیں ہیں جو تمہیں یہاں مسلط کر گئی ہیں ہمارے ملک کے اوپر؟ اگر تم الیکٹڈ ہو تو افسوس کی بات ہے کہ پھر الیکٹڈ لوگوں کو تو ریزائن کر دینا چاہیے یا ان کو شرم کرنا چاہیے خود. تو بات یہ ہے کہ اس کی نہ کسی بات کو میں سنجیدہ لیتا ہوں, نہ کسی پاکستانیوں کو اس کی بات کو سنجیدہ لینا چاہیے. ملٹری ٹرائل کی طرف کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں. مجھے بتا دیں, 15 مہینے ہو گئے ہیں, یہ 9 مئی کا ڈرامہ ہم سن رہے ہیں. 9 مئی کا جب لاہور ہائی کورٹ نے بلایا, لے کر آؤ جی جو عمران خان کے خلاف ایویڈنس ہے, ویڈیو, آڈیو, اسٹیٹمنٹس, کوئی بیان کسی حوالے سے ایک لفظ نہیں بول سکا ان کا ایڈوکیٹ جنرل. اور آپ وہ ججمنٹ پڑھ لو, آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اچھا شعیب شین صاحب, فیض حمید صاحب جو ہیں اس وقت فوجی تحویل میں ہیں اور ان کے اوپر الزام PDM 1 جو بنی تھی, جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور دیگر مسلم لیگ نون کے بھی قائدین یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کامیابی کے پیچھے فیض حمید اور جنرل باجوہ تھے. تو کیا یہ خش عین بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت گرائی تھی, آج وہ فوجی طویل میں ہیں, لیکن اس کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ابھی تک ایسی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہی تو بات ہے نا, سلیکٹیو آپ جسٹس سسٹم کیسے کرو گے, سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرو گے؟ اور دوسری بات ہے کہ جو ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ, نا یہ ایڈمیٹڈ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایڈمٹ کیا, خواجہ آصف نے بارہا ایڈمٹ کیا کہ اس ساری کہانی کے پیچھے صرف نو کانفیڈنس 2022 کے پیچھے بھی وہ شامل تھے, لیکن اس کے ساتھ جنرل باجوہ سب سے آگے تھے. اور اس کے ساتھ جب آصف کہتا ہے کہ جناب ہم 6 مہینے کے اندر وہاں بیٹھے, وہاں ان کے سسر کے بیٹے کے سسر کے گھر میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے, تو وہ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. آپ کیوں نہیں پھر سب کے خلاف برابر کا ایکشن لیتے؟ تو میرا خیال ہے کہ دیکھتے ہیں, ایک آغاز ہوا ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ کئی دفعہ فیض حمید کے خلاف یہ بات کر چکی ہیں کہ جو ہماری گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ عمران خان نے نہیں کیا بلکہ فیض حمید نے کی ہیں. یہ بات نواز شریف صاحب بھی بڑی دفعہ کر چکے ہیں. فیض حمید صاحب آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے تھے, مسلم لیگ نون سے بھی ہاتھ ملاتے تھے, تو دونوں طرف وکٹ پہ کھیلتے رہے ہیں. یہ تو مریم نواز یا نواز شریف پہ تو آپ بلیو نہ کریں, وہ تو جھوٹے لوگ ہیں. آج کچھ جھوٹ بولیں گے, شام کو کچھ اور جھوٹ بولیں گے. ایک طرف سے وہ زبیر کو بھیج کے وہاں کیا باتیں ہو رہی تھیں, خواجہ آصف کے ذریعے کیا باتیں ہو رہی تھیں, پیچھے سے جھوٹا بیانیہ یہ ڈیولپ کر رہے تھے. ان کی تو جھوٹ پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. جھوٹ دیکھیں, ڈیل کر کے وہ یہاں سے ملک سے بھاگے تھے, انہی کے ذریعے ڈیل کر کے گئے تھے نا. پھر ابھی کیپٹن صفدر کی اسٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں کہ کس طرح ڈیل کے ذریعے واپس آئے ہیں. کیپٹن صفدر کی اسٹیٹمنٹ آج ریکارڈ ہے نا, نہ نواز شریف نے ان کو ڈینائی کیا ہے, نہ مریم نواز نے, نہ کسی PMLN کے لیڈر نے. تو آج کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیلر لوگ ہیں, ان کا کیا ہے, آج ڈیل کرا لو, جو چاہو اسٹیٹمنٹ ان سے لے لو, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو کچھ اگر آپ نے واقعی انصاف اور قانون کے مطابق اس ملک کو لے کے چلنا ہے, تو آج جو ظلم ہو رہے ہیں پہلے وہ تو بند کرو. جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کس نے اٹھایا ہوا ہے ہمارے لوگوں کو؟ ISF کے گھروں میں کون چھاپے مار رہا ہے؟ کس نے آج ججز کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں؟ کس نے اٹھا کر کے ججز کے بھائیوں کو اٹھا کر کے اغوا کیا یا ان کو تشدد کیا؟ آپ اگر ملک کو واقعی انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلانا ہے تو پھر آپ کو ان کٹ پتلیوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ فارم 47 کی پیداوار کون ہے؟ کس نے فارم 47 بنوائے ہیں؟ یہ چیف الیکشن کمشنر
آج تک وہ جواب نہیں دیا. رات 12 بجے سے 3 بجے تک کہاں رہا, اور جب واپس آتا ہے تو رزلٹ ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ چیف شعیب حسین کمشنر نے صاحب جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی میں ملوث ہوں اور باقی یہ ملوث ہیں کہ جنہوں نے ہم نے فارم 47 بدلے ہیں یا جو کچھ ہم نے رزلٹ بدلے ہیں, آج تک اس کا کدھر ہے, اس کو کون اٹھا کے لے گیا؟ اگر آپ نے باقی ملک میں انصاف نظام کا قانون درست کرنا ہے تو آپ کو اپنے نیتیں درست کرنی پڑیں. شعیب حسین صاحب دبئی لیکس ہوئی ہیں, اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس وقت اگر احتساب ہو رہا ہے تو سب کا ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی حاضر سروس ہے چاہے وہ کوئی ریٹائرڈ ہے. تو اگر احتساب ہونا ہے تو سب کو ہونا ہے. دبئی لیکس ہوئی ہیں, اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں. بڑے بڑے لوگوں کی وہاں پہ پراپرٹی نکلی ہے, منی لانڈری نکلی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایون فیلڈ نکلے ہیں, اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو صرف ایک سوسائٹی کے اندر انٹرفیئر کرنے کے اوپر ایک ریٹائرڈ جنرل کو جو ISI کے تھے ان کے خلاف یہ کارروائی ہو گئی ہے, اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں میں تو یہی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے احتساب کا نظام واقعی قائم کرنا ہے تو آپ صرف ایک جو آنیسٹ لیڈر ہے عمران خان اس کے پیچھے پڑنے کی بجائے مجھے بتائیں جو پرووڈ کیس ہے گندم سکینڈل, اس کا کیا بنا, کدھر گئی وہ انکوائری؟ آج تک آپ کو انکوائری رپورٹ پہنچی ہے کہ اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ کچھ بھی نہیں. کھا گئے 400 ارب وہ کھا گئے, 800 ارب پنجاب کے کسانوں کا ضائع ہو گیا. اور اسی طرح جو دبئی لیکس آیا ہے آج تک ایک سنگل نوٹس FIR طے پر نہیں گیا. یہ کیا احتساب ہوگا؟ انہوں نے احتساب کرنا ہی نہیں ہے, احتساب ان کا پرپز ہی نہیں ہے. یہ سوائے ذاتیات کی چیزیں ہوا کرتی ہیں, کچھ ذاتی طور پر پسند ناپسند ہوتی ہیں تو اس کی بنیاد پر یہ ایکشن ہوا کرتے ہیں. لیکن اگر آغاز ہو گئے تو انشاءاللہ اختتام بھی ہوگا. تھینک یو.